محمد اقبال خورشید 1 منٹ اسٹوری کے عنوان سے خوب افسانچے لکھ رہے ہیں۔ آئیے ان کا ایک افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے چھٹی۔ ہفتے کے روز کورنگی روڈ پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا۔ زخمی فٹ پاتھ پر پڑا کرہا رہا تھا۔ موٹر سائیکل سوار کے لیے اسے اسپتال پہنچانا ممکن نہیں تھا تو وہ نہیں رکا۔ کار والے نے بھی بریک نہیں دبایا، اس لیے کہ وہ اہل خانہ کے ساتھ تھا۔ ویگن والا جانتا تھا اگر وہ رکا تو ٹریفک جام ہو جائے گی۔ تینوں نے اگلے روز کے اخبار میں زخمی کے انتقال کی خبر پڑھی۔ تینوں نے اپنی اپنی بیویوں سے کہا، لعنت ہے، آج پھر دال، چھٹی کے روز تو پلاؤ پکا لیا کرو۔ محمد عباس ثاقب کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے شکار۔ ابے دیکھ شکار۔ اکبر نے چنچی میں سائڈ کی سیٹ پر بیٹھے خوش پوش شخص کی طرف اشارہ کیا۔ جمیل نے بائک ہلکی کی۔ یار چلتے رکشے میں موبائل چھینے گا؟ ابے موبائل نہیں، بریف کیس اس کی ٹانگوں کے نیچے۔ ہاں یار لمبا مال لگتا ہے، پل قریب آنے دے، پکا ہاتھ مارنا، سائڈ سے کٹ لیں گے۔ چند سیکنڈ کے بعد بریف کیس ان کے قبضے میں تھا اور وہ اڑے جا رہے تھے۔ اگلے روز اخبار کے صفحہ اول پر خبر چھپی تھی، کراچی تباہی سے بال بال بچ گیا، بارود سے بھرا بریف کیس پھٹنے سے 2 موٹر سائیکل سوار دہشت گرد۔ افسانچی کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اس میں ہر کچھ آ جاتا ہے۔ اب تک میں نے جتنی بھی ویڈیو کلپ اپلوڈ کی، کیا ان کا موضوع یکساں ہے؟ نہیں نا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر ہمارے سینئر افسانہ نگار، قلم کار اس صنف پر توجہ دیتے تو آج ہمارے پاس اس صنف میں کیا کچھ نہ ہوتا۔ میری ہر ایک سے التماس ہے کہ اگر اس صنف سے آپ کو بھی پیار ہے تو اپنے حلقہ احباب میں اس چینل کے بارے میں ذکر کریں۔ احباب سے گزارش کریں کہ وہ کچھ سیکھنے کے لیے ہی صحیح اس چینل پر پابندی سے ویڈیو دیکھا کریں تاکہ الفاظ کا صحیح استعمال سیکھ سکیں۔ اور اب سنتے ہیں اقبال نیازی کا افسانچہ۔ عنوان ہے سیڑھیاں۔ وہ اتنی اونچائی پر ہے، دنیا اسے جھک جھک کر سلام کر رہی ہے، اس کی جے جے کار کر رہی ہے۔ تم بھی اوپر چڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کئی بار کی، لیکن وہ لوگ جو بظاہر سیڑھی کو تھامے ہوئے ہیں وہ کسی کو اوپر چڑھنے نہیں دیتے۔ ہر بار ٹانگ کھینچ کر نیچے گرا دیتے ہیں یا سیڑھی کو اتنی زور زور سے ہلاتے ہیں کہ کوئی اوپر چڑھ ہی نہ سکے۔ پھر وہ اوپر کیسے چڑھ گیا؟ وہ چڑھ کر بولا۔ میں نے اپنے اندر پھڑ پھڑانے والے پروں کو سمیٹتے ہوئے کہا،
میرے شانوں پر پیر رکھ کر۔ ہم سید صداقت حسین کی منی کہانی سنتے ہیں۔ عنوان ہے رضاکار۔ 7واں مہینہ بھی خیر و عافیت سے گزر چکا تھا۔ بس اب 2 ماہ کی بات تھی۔ زندگی اپنی بھرپور رنگوں کے ساتھ صبا کے سونے آنگن میں رقص کر رہی تھی۔ اس کی 3 معصوم بیٹیاں باپ کی شفقت سے محروم، زندگی کی عبوری مسرتوں کی گہما گہمی میں نئے مہمان کی شدت سے منتظر تھیں۔ صبا قریشی اور اس کے مختصر سے گھرانے میں ایک جزوی خوبصورت فضا اپنے خوشگوار موسم کے ساتھ اترنے والی تھی، جس کے رنگ و بو سب عارضی تھے، مستعار تھے۔ درد اور مسرتوں کی ملی جلی فضا میں صبا نے ہر لمحے اپنے شوہر کو یاد کیا۔ ہوا کے ہر جھونکے پر اس کی اشکبار آنکھیں دروازے کا طواف کرتی، مگر بے سود۔ صبا کا شوہر مہینوں گھر کی خبر نہ لیتا۔ نشہ اس کے رگ و پے میں سرایت کر چکا تھا اور وہ آسودہ زندگی کی تصوراتی دنیا میں اپنی آنکھیں بند کرے پڑا رہتا تھا۔ 2.5 لاکھ کی خطیر رقم، بہترین ادویات، صحت مند غذا اور اعلیٰ طبی معائنے نے صبا کے افلاس زدہ گھر میں افلاس کو خارجی سطح پر شکست سے ہمکنار کر دیا تھا۔ بھوک کی وحشت دم توڑ چکی تھی اور خوشحالی کا سبزہ گھر اور گھر کے اطراف لہلہا رہا تھا۔ 9ویں مہینے تک نام نہاد سماجی اخلاقی روایت کے ساتھ صبا کی نفسیاتی جنگ منطقی انجام تک پہنچ چکی تھی، جس میں فتح اس کا مقدر بن کر ایک خوبصورت صحت مند نومولود کی صورت میں اس کی گود میں تھی۔ ترقی یافتہ دنیا کے فکری کرشمے عملی طور پر خوابوں کی تعبیر مرتب کر رہے تھے، لیکن انسانی احساسات، جزیات اور انقلابی سائنس کے مابین کشمکش نے ایک نئے سرے سے انسان کو نڈھال کر دیا تھا۔ نواب میر بہادر اور ان کی جوان سال بیوی نے تشکر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ نومولود کو جیسے ہی صبا سے لے کر اپنی گود میں منتقل کیا، تب تک صبا کی کوکھ اور آنکھیں دونوں خالی ہو چکی تھیں۔ وہ حسرت سے معصوم انسانی پیکر کو دیکھتی رہی۔ خوشگوار موسم کی فضا خزاں آلود ہو چکی تھی۔ میر بہادر علی اپنے حقیقی نومولود کو پا کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے صبا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک اور بھاری بھرکم لفافہ اسے تھمایا اور بطور رضاکار ماں اس کی خدمات کو ہمیشہ سراہنے کا عہد کر کے اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔